اگر آپ اپنے رمضان کو یادگار بنانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے پوائنٹس شیئر کروں گی، کچھ ایسے باتیں شیئر کروں گی جو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی، اور یقین جانیے اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گی تو آپ کا یہ رمضان آپ کے لیے یادگار رمضان بن جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اور ٹائم ویسٹ کی بنا آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کے رمضان کو یادگار بنائے گی وہ یہ ہے کہ آپ نے رمضان سے پہلے صرف اپنے گھر کی صفائی ہی نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی صفائی بھی ضرور کرنی ہے، کیونکہ رمضان میں اپنے گھر کی صفائی کر کے آپ اپنے گھر کو تو چمکا لیں گے، جو کہ ظاہری طور پر تو صاف نظر آئے گا، لیکن اگر آپ کا دل گندا ہوگا، آپ کے دل میں حسد، کینہ، بغض، نفرت اور غصہ جیسی تمام برائیاں موجود ہوں گی، تو اس طرح سے آپ اپنے رمضان کو کیسے یادگار بنا سکتے ہیں؟ حالانکہ آپ کا دل تو ابھی صاف ہی نہیں ہوا، آپ کا گھر تو صاف ہو گیا، لیکن آپ کے دل میں ابھی بھی کینہ، حسد، نفرت، غصہ جیسی تمام برائیاں موجود ہیں، جن کے ہوتے ہوئے آپ رمضان کو سکون سے اور اچھے طریقے سے نہیں گزار سکتے، کیونکہ اس طرح سے آپ کا دل پاک نہیں ہوگا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نور ہمیشہ پاک دل میں ہی پیدا ہوتا ہے، صاف دل میں ہی اترتا ہے، اس لیے اپنے دل سے ان تمام منفی فیلنگز کو نکال دیں اور اللہ کی رضا کے لیے ان تمام لوگوں سے راضی ہو جائیں جن سے آپ ناراض ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا دل بھی پرسکون ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے، اور آپ کا رمضان بھی یادگار ہوگا، کیونکہ اس رمضان اگر آپ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں گی اور کسی سے راضی ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا۔ دوسری بات جس کے ذریعے آپ اپنے رمضان کو یادگار بنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس رمضان خود کو زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھنے کا عادی بنائیں، اور اپنی زبان سے دوسری دنیاوی باتیں کرنے کی بجائے کثرت سے استغفر اللہ کہنا سکھائیں، کیونکہ جب آپ کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور کثرت سے استغفر اللہ کرنے سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اور استغفر اللہ کرنے کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں جن میں سے چند میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ استغفر اللہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ استغفر اللہ کرنے سے آپ کے دل کا تمام بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ استغفر اللہ کرنے سے آپ کا رزق وسیع ہو جائے گا اور آپ کے تمام مشکل معاملات غائب سے حل کر دیے جائیں گے اور ان میں آسانی پیدا کر دی جائے گی، کیونکہ استغفر اللہ ایک ایسا ذکر ہے جو کہ تنگی میں راستہ پیدا کرتا ہے۔ جب آپ کو تمام دروازے بند نظر آئیں تو آپ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی استغفر اللہ آپ کی زندگی کے تمام بند دروازوں کو غائب سے کھول دے گا، کیونکہ استغفر اللہ تمام بند دروازوں کی چابی ہے۔ اس لیے اس رمضان زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کریں اور اپنے رمضان کو یادگار بنائیں۔ تیسری بات جو آپ کے رمضان کو یادگار بنائے گی وہ یہ ہے کہ آپ نے اس رمضان زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد قرآن پاک لازمی پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ جو بھی آپ قرآن پاک پڑھیں، جو بھی آیت پڑھیں تو اس کو ہمیشہ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ جب آپ عربی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ کو کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ لیکن یقین جانیے جس دن آپ نے ترجمے سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، چاہے آپ ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھیں تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو ترجمے کے
साथ कुरान पाक पढ़ने से आपको खुद अपनी ज़िंदगी में एक चेंज नज़र आएगा। आपको खुद एहसास होगा कि आपने कुछ नया सीखा है और आपने अल्लाह के पैगाम को पढ़ा है कि अल्लाह ने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। और यकीन जानिए, अगर आप इस रमज़ान खुद को तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ने का आदी बना लेंगे तो आपको अपने मसाइल के हल के लिए किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको अपने तमाम मसाइल का हल कुरान पाक से ही मिल जाएगा। क्योंकि कुरान पाक सिर्फ़ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि आपको बदलने के लिए आया है। और अगर आप सिर्फ़ कुरान पाक को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे नहीं तो आपकी ज़िंदगी कभी भी तब्दील नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में कभी भी चेंज नहीं आएगा। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं और इस रमज़ान को भी यादगार बनाना चाहते हैं तो आज से ही कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी जिनमें आज तक आप कंफ्यूज हैं। चौथी चीज़ जो आपके रमज़ान को खूबसूरत और यादगार बनाएगी वो है कसरत से दुरूद पाक पढ़ना। रमज़ान में दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। दुरूद पाक की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। इसलिए हमें भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार दुरूद पाक पढ़ने से आप पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, आपके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 नेकियां लिख दी जाती हैं और आपके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। इसलिए दुरूद पाक को कसरत से पढ़ें। और दुरूद पाक वो वाहिद इबादत है जो कि हर हाल में कबूल होती है। दूसरी इबादत में शक होता है कि कहीं ये कबूल हो या ना हो, लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो ज़ुबान से अदा होते ही कबूल हो जाती है। और दुरूद पाक वो वाहिद इबादत है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले को कोई भी दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि उसकी हर दुआ बिन मांगे कबूल कर ली जाती है। क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं रहता और उसको मांगना नहीं पड़ता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे बिन मांगे ही सब कुछ अता कर देते हैं। इसलिए अगर इस रमज़ान आप भी अपनी अधूरी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, आपकी बहुत सी ख्वाहिशात हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात को कैसे पूरा करें, कैसे उनके लिए दुआ करें, तो आप बस एक छोटा सा काम करें, आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपको बिन मांगे ही सब कुछ अता कर दिया जाएगा। पांचवी चीज़ जो आपके रमज़ान को यादगार बनाएगी वो ये है कि आप इस रमज़ान को सादा बनाएं और आसान बनाएं और फजूल खर्ची बिल्कुल भी ना करें। और हर रोज़ जब आप रोज़ा इफ्तार करें तो ये कोशिश करें कि आपके साथ किसी गरीब का रोज़ा इफ्तार हो जाए, क्योंकि रमज़ान में किसी रोज़ादार का इफ्तार करवाना एक बहुत ही अजर व फजीलत वाला अमल है। और जो कोई रोज़ा इफ्तार करवाता है उसको भी रोज़ा रखने वाले के बराबर अजर व सवाब अता किया जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि हर रोज़ अपने साथ एक गरीब को ज़रूर रोज़ा इफ्तार करवाएं। इस तरीके से आपके रिज़्क में भी बरकत होगी। और अगर आप ज़्यादा एहतमाम नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ़ एक खजूर और पानी से ही किसी का रोज़ा इफ्तार करवा दीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी नीयत को देखता है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आपका एक छोटा सा अमल ही आपकी बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। और इस तरह से आप इस रमज़ान में किसी का रोज़ा इफ्तार करवा कर और किसी के दुआएं लेकर भी अपने इस रमज़ान को यादगार बना सकते हैं। छठी चीज़ जो ना सिर्फ़ आपके रमज़ान को यादगार और ख़ूबसूरत बनाएगी बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी बदल कर रख देगी और आपकी तमाम अधूरी ख्वाहिशात को भी पूरा कर देगी, तो वो है तहज्जुद की नमाज़। इस रमज़ान आपने कोशिश करनी है कि आप तहज्जुद लाज़मी पढ़ें। तहज्जुद की रातों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से
اپنے راز و نیاز شیئر کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اپنا ماتھا ٹیک دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی اور آپ کا یہ رمضان بھی آپ کے لیے یادگار بن جائے گا، کیونکہ تہجد پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ جو تہجد پڑھتا ہے اس کے تمام ادھوری خواہشات پوری کر دی جاتی ہیں، اس کے تمام خواب حقیقت میں بدل جاتے ہیں اور اس کے لیے قدم قدم پر معجزات ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی اس رمضان کو اپنا خاص اور یادگار رمضان بنانا چاہتے ہیں تو اس رمضان میں تہجد کو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ رمضان آپ کے لیے ایک یادگار رمضان بن جائے گا۔ ساتویں چیز جو آپ کے رمضان کو یادگار بنا دے گی اور آپ کو ہر طرح کے مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے گی وہ ہے صدقہ دینا۔ تو آپ نے رمضان میں کوشش کرنی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں اور اس طرح سے صدقہ دیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، آپ خود بھی کسی کو مت بتائیں، کیونکہ خاموش صدقے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صدقہ اعلانیہ طور پر کرنے کے بجائے خاموش طریقے سے کرنا چاہیے اور اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رمضان میں بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے اور رمضان میں آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اور جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں اور مستحق لوگوں کو صدقہ دیں۔ کوشش کیجئے کہ اپنی فیملی میں پہلے دیکھیں کہ کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو صدقہ دے دیں۔ اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ضرورت مند ہو تو پھر آپ باہر صدقہ دے سکتے ہیں۔ آپ کا صدقہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے اور دکھاوے کی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر آپ صدقہ کریں گے تو آپ کا چھوٹا سا صدقہ بھی بہت زیادہ بڑا بن کر آپ کے سامنے آئے گا اور قیامت کے دن بھی آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب اور انعام ملے گا۔ اس لیے اس رمضان صدقہ کی عادت کو اپنائیں اور اپنے گھر کو ہر طرح کے مصیبتوں، بلاؤں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں، کیونکہ جو کوئی بھی صبح کے آغاز میں صدقہ کرتا ہے تو وہ ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رہتا ہے اور صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے صدقے کے ذریعے اپنے بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، اور صدقہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس رمضان کو یادگار بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں آپ اس رمضان کو دل کے سکون کے ساتھ گزاریں اور بغیر کسی مصیبت اور پریشانی سے گزاریں تو ہر روز صدقہ ضرور کیا کیجیے۔ صدقے کی مقدار پر مت جائیے بلکہ صدقے کا خلوص نیت سے ادا کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بند راستے بھی کھل جائیں گے اور آپ کے تمام ناممکن مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ 8ویں چیز جو آپ کے رمضان کو یادگار بنا سکتی ہے وہ ہے آپ کے خاموش نیکیاں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی نیکی ضرور کریں جو صرف آپ کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ہو اور اس کا علم کسی تیسرے بندے کو نہ ہو، کیونکہ اگر آپ دکھاوے کے لیے نیکی کر رہی ہیں اور آپ کی وہ نیکی بہت بڑی ہے لیکن اس کا آپ کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ دکھاوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور دکھاوے کے لیے جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ رائیگاں جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نیکی کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور ہمیشہ چھپا کر کریں، کیونکہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو چھوٹی سی نیکی کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ آئی ہوپ کہ رمضان کے حوالے سے آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کرنا ہے، کیونکہ آپ کا چھوٹا سا شیئر کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔